لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. حج کے لغوی معنی کسی جگہ کا قصد کرنا، کسی جگہ پہ بار بار آنا اور متوجہ ہونا ہے، جبکہ اصطلاح شریعت میں اس سے مراد خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور اس کے مناسک ادا کرنا ہے. اس عبادت کا آغاز قرآن کریم کے بیان کردہ اسلوب کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تو تمام لوگوں میں اعلان کر دے کہ وہ حج کی نیت سے تیرے پاس آیا کریں، پیدل بھی اور ہر ایسی سواری پر بھی جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہو. ایسی سواریاں دور دور سے گہرے راستوں پر سے ہوتی ہوئی آئیں گی. ناظرین کرام، اسلام میں حج کی فرضیت 9 ہجری میں ہوئی. اس سال کثرت کے ساتھ وفود قبول اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہو رہے تھے. اسی وجہ سے تاریخ میں اس سال کو عام الوفود کا نام دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تشریف نہ لے جا سکے. اس سال آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 ہجری یعنی فرضیت کے دوسرے سال میں حج کا فریضہ ادا کیا. اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی ایسا حج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا الوداعی حج ثابت ہوا. یاد رہے کہ فرضیت حج کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد حج ہے. آج کے پروگرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا تفصیلی ذکر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حجۃ الوداع کے متعلق احادیث اور تاریخ و سیرت کی کتب میں مختلف جگہوں پر مختلف پیرایوں میں ذکر ملتا ہے. میں ان روایات کو آپ کی خدمت میں ایک مسلسل صورت میں پیش کر رہا ہوں. آئیے ہم اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے مقاصد اور طریقہ کار سیکھتے ہیں. ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واحد حج کو احادیث میں حجۃ الوداع کا نام دیا گیا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حج اکبر کے نام سے موسوم فرمایا ہے. روایات میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال مدینہ منورہ میں رہے اور حج نہیں کیا. پھر ہجرت کے 10ویں سال لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے والے ہیں. اس پر مدینہ منورہ میں بہت لوگ آئے. سب اس جستجو میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور آپ کے عمل کے مطابق عمل کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نجد والوں کے لیے کرنل منازل، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جوفہ، یمن کی طرف سے آنے والوں کے لیے یلملم میقات مقرر فرمایا، جبکہ عراق سے آنے والوں کے لیے ذات عرق میقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مقرر ہوا. یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ حج یا عمرہ کی نیت سے مختلف سمتوں سے مکہ آنے والوں کے لیے 5 راستے متعین کیے گئے ہیں.
جو لوگ ان مقامات کے باہر سے آتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ بغیر احرام ان مقامات سے آگے نہیں آتے۔ جو لوگ ان مقامات کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے گھروں سے ہی حج یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے ہی احرام باندھتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ وہ اس ارادے کی تکمیل میں جلدی کرے، کیونکہ اسے کوئی عوارض بھی پیش آ سکتے ہیں۔ مثلاً فرمایا اسے کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اس کا جو سامان ہے، اس کی سواری ہے وہ گم ہو سکتی ہے، یا کوئی اور ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک انصاری عورت سے فرمایا، تمہیں کس بات نے ہمارے ساتھ حج کرنے سے روکا ہے؟ اس نے عرض کیا، ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، ایک پر باپ اور بیٹا حج کرنے کے لیے گئے ہیں، جبکہ دوسرا اونٹ ہمارے پانی لانے کے لیے ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان کے مہینے میں عمرہ ادا کر لینا، اس طرح تمہیں دونوں کا ثواب مل جائے گا، یعنی رمضان کے مہینے میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حج کی فرضیت کس چیز سے ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زاد راہ اور سواری سے۔ اسی طرح ایک صحابی نے یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، احرام باندھنے والا کیا پہنے؟ آپ نے فرمایا، نہ قمیض، نہ پگڑی، نہ پاجامہ، نہ ٹوپی اور نہ موزے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر پہن لے، اور نہ ایسا کپڑا پہنے جس پر زعفران یا ورس، یہ 2 خوشبوؤں کے نام ہیں، فرمایا کہ یہ 2 خوشبوئیں جس کپڑے پر لگی ہوں وہ بھی نہ پہنے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم رشتہ دار ہو، اور نہ کوئی عورت سفر کرے مگر محرم رشتہ دار کے ساتھ۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے ارادے سے نکلی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج ادا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا اور کہا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ بات اسی طرح پر لازم ہو جاتی اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر آپ نے فرمایا، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم بھی مجھے کچھ نہ کہا کرو، یعنی غیر ضروری سوالوں میں نہ الجھایا کرو۔ یقیناً تم سے پہلے لوگ اپنے سوالات کی کثرت کی وجہ سے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے تھے۔ پس جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی تم میں طاقت ہو اسے بجا لاؤ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے باز رہا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم اپنے والد کے بڑے بیٹے ہو، تم اس کی طرف سے حج کا فریضہ ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد پر حج کا فریضہ ایسی حالت میں واجب ہوا ہے کہ وہ سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم ان کی طرف سے حج کا فریضہ ادا کر لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ حج کا فریضہ ادا کرے گی۔ اس کے بعد وہ حج کا فریضہ ادا کرنے سے پہلے اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی نظر کو پوری کرتی وفات پا گئی۔ تو اس کا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ مسئلہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میری بہن نے نظر مانی تھی کہ وہ حج ادا کرے گی، لیکن اس نظر کو پورا کرنے سے پہلے وہ وفات پا گئی ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے اس کی نظر پوری کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بتا، اگر تمہاری بہن پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کرتا؟ اس نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، پس اللہ ادائیگی وفا کا زیادہ حقدار ہے، تم ان کی طرف سے جو تمہاری بہن کی طرف سے حج کی نظر مانی گئی تھی اس نظر کو پورا کرو۔ خصم
خسم قبیلے کی ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم ان کی طرف سے حج ادا کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کی طرف سے حج کیا یا ان کی طرف سے قرض ادا کیا، وہ قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، حج ہر سال کرنا فرض ہے یا ایک ہی دفعہ کافی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ایک ہی مرتبہ لازم ہے اور فرض ہے، باقی جو زائد کرے تو یہ اس کی طرف سے زائد نیکی ہے، یعنی نفل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا عورتوں پر بھی جہاد میں حصہ لینا لازم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ ایسے جہاد میں حصہ لیں جس میں لڑائی نہیں، یعنی عمرہ اور حج۔ اسی طرح ایک روایت میں زبا بنت زبیر بن عبد المطلب کی یہ روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں ایک بیمار عورت ہوں اور حج کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تم حج کا احرام باندھو اور یہ نیت کر لو کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے روک دے وہاں میں احرام کھول دوں گی، یعنی جہاں پر بیماری کی شدت زیادہ ہو جائے وہاں میں اپنا احرام کھول دوں گی۔ تو وہ بیان کرتی ہیں حضرت زبا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تعمیل میں نے احرام باندھا، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حج مکمل کرنے کی توفیق حاصل کی۔ ناظرین کرام، اس حج میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے نام سے ادا کیا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، جن کی تعداد اس وقت 9 تھی، وہ اس حج میں شامل تھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس سفر میں ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانگی سے قبل حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو امیر مدینہ مقرر فرمایا۔ 24 ذی القعدہ کو جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت ادا فرمائی۔ اس کے بعد مدینہ سے کنگھی کر کے تیل لگانے، تہبند اور چادر پہننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت روانہ ہوئے۔ حضور کا یہ طریق تھا کہ براستہ شجرہ مدینہ سے نکلا کرتے تھے۔ ذوالحلیفہ مقام پر عصر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت قصر کر کے پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم جس وقت ذوالحلیفہ میں تھے تو شجرہ کے مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس حالت نفاس میں ہو گئیں۔ انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام محمد بن ابو بکر تھا۔ تو وہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ حالت نفاس میں ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اب ان کے جو حج ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے پیغام دو کہ وہ نہائے اور احرام باندھ لے، یعنی نفاس والی عورت بھی حج کو جاری رکھ سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، عمرہ دوسرے عمرے تک ان دونوں کے درمیان کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اور نیکی پر مشتمل حج کا اجر سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیت اللہ میں آیا اور پھر اس نے کوئی شہوانی بات نہیں کی، نہ کوئی نافرمانی کی، تو وہ اس طرح لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے معصوم جنا تھا۔ ناظرین کرام، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 ذی القعدہ کو ذوالحلیفہ میں ہی ادا فرمائیں۔ 24 ذی القعدہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں ہی قیام پذیر رہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے بیان کیا کہ آپ ایک بابرکت پتھریلے میدان میں ہیں۔ اس رات
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں تشریف لے گئے۔ صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، 25 ذی القعدہ کی فجر اور ظہر کی نماز بھی ذوالحلیفہ میں ادا کی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو لگائی جس کا نام زریرہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی منگوائی اور اس کی کوہان کے دائیں پہلو میں نشان لگایا اور اس کا خون پونچھا، اور اس کے بعد اس کے گلے میں 2 جوتوں کی گانی پہنائی۔ احرام باندھنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ سر میں تلبید کی، جس طرح پہ جل استعمال کی جاتی ہے بالوں کو چمٹانے کے لیے، جمانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص قسم کی جل تھی جو اپنے سر پہ ملی اور اپنے بالوں کو جمایا۔ ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کا احرام باندھا۔ آپ 25 ذی القعدہ کو ذوالحلیفہ سے حج کی غرض سے روانہ ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ارادہ اور نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھائی، پھر کسوا اونٹنی پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی بیضاء مقام پر چڑھی تو میں نے اپنے سامنے تا حد نظر سوار اور پیدل چلنے والے لوگ دیکھے، اور آپ کے دائیں بھی اسی طرح تھا، اور آپ کے بائیں بھی اسی طرح تھا، اور آپ کے پیچھے بھی اسی طرح لوگوں کا ازدحام تھا۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے اور آپ پر قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اور آپ اس کے مطلب کو خوب سمجھتے تھے۔ آپ جو کرتے ہم بھی وہی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر مشتمل تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، اور بادشاہی بھی تیری ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا اکٹھا تلبیہ کہا۔ آپ کے الفاظ یہ تھے، لبیک عمرۃ و حجن، لبیک عمرۃ و حجن، کہ میں حاضر ہوں عمرہ اور حج ادا کرنے کے لیے، میں حاضر ہوں عمرہ اور حج ادا کرنے کے لیے۔ حج کی غرض سے جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ آپ نے یہ دعا بھی کی، اللہم حجۃ لا ریا فیہا ولا سمعۃ، یعنی اے اللہ میرے حج کو ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری ہو اور نہ ہی دکھاوا یا ظاہرداری ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلتے تو اپنے اونٹ پر بیٹھتے اور 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے، پھر کہتے کہ پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اور ہم اس کو زیر نگیں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کی توفیق چاہتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہم پر ہمارا سفر آسان کر دے اور اس کے فاصلے کو بسہولت طے کرا دے۔ اے اللہ سفر میں بھی تو ہی ساتھی ہے اور گھر میں بھی تو ہی جانشین۔ اے اللہ میں سفر کی مشقت، کسی اندوہناک منظر اور مال اور گھر کے لحاظ سے بری واپسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی عقیق میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آج رات میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز پڑھو اور کہو کہ عمرہ کے ساتھ حج ادا کیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھ سے کہا کہ اے محمد اپنے صحابہ سے کہیں کہ تلبیہ کہتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سفر حج کے دوران
جب کوئی غیر محرم مرد سوار ہمارے قریب پہنچتا تو ہم اپنے پردے کو یا اپنی چادر کو اپنے سروں سے چہرے تک نیچے کر لیا کرتے تھے، اور جب وہ سوار ہم سے دور چلا جاتا تو ہم دوبارہ اپنی چادر کو اٹھا دیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن جسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گورکھر یعنی جنگلی گدھا تحفتاً بھجوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ انہیں واپس بھجوا دیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابواء کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ حضرت صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تحفہ مجھے لوٹایا تو مجھے میرے چہرے کے تاثرات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کر فرمایا کہ تم اس بات کو برا مانتے ہو، ہم نے صرف اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، ورنہ یہ تحفہ ہم ضرور قبول کر لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ مقام پر پہنچے تو ایک شخص نے حاضر ہو کر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا اس شخص کی نسبت کیا خیال ہے جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو اور پھر خوشبو میں لتڑا ہوا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے۔ اتنے میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ جب وحی کا نزول ختم ہوا اور اس کی حالت جاتی رہی تو آپ نے فرمایا وہ کہاں ہے جس نے عمرے کی بابت پوچھا تھا؟ اس شخص کو لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوشبو جو کپڑے میں لگی ہے اسے 3 مرتبہ دھو ڈالو اور اس جبے کو اتار دو اور اپنے عمرے میں وہی کرو جو تم اپنے حج میں کرتے ہو۔ ناظرین کرام، سفر حج کے دوران کا ایک واقعہ سیرت کی ایک کتاب میں یوں بھی ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ نہایت تیز رفتار تھا اور اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بوجھ بھی ہلکا تھا، جبکہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو اس سفر میں شامل تھیں ان کا اونٹ سست رفتار تھا اور ان کا بوجھ بھی اب اس اونٹ پر کچھ زیادہ تھا۔ اس وجہ سے یہ اونٹ قافلے سے پیچھے رہتا چلا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی سواری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ پر کر دی جائے، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سواری حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ پر کر دی جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دلداری کے لیے ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ اے ام عبداللہ، تمہارا وزن کم اور تمہارا اونٹ تیز رفتار ہے، جبکہ صفیہ کا وزن زیادہ اور ان کا اونٹ سست رفتار ہے اور قافلے سے پیچھے رہتا چلا جاتا ہے، لہٰذا ہم نے سوچا کہ تمہاری سواری ان کے اونٹ پر کر دیں اور ان کی سواری تمہارے اونٹ پر کرا دیں تاکہ سفر آسان ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام عبداللہ، کیا تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، پھر آپ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس بات کو سن کر میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سخت غصے کا اظہار فرمایا اور یکدم میرے چہرے پر تماچا مارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں ملامت فرمائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں کہ عائشہ نے کیا کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانے دو، یہ سیدھی سادی عورت نیچے کھڑی ہو کر وادی کی بلندی کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحا مقام پر ایک قافلے سے ملے اور فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا رسول۔ اس پر ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلند کر کے عرض کی کہ کیا اس کی طرف سے بھی حج ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور تمہارے لیے بھی اس کا اجر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ جس پر آپ کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سامان لدا ہوا تھا، اس سفر میں گم ہو گیا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حج کی غرض سے نکلے یہاں تک کہ ہم ارج مقام پر پہنچے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، ہم بھی یہاں ٹھہر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، جبکہ میں اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سامان ایک ہی اونٹ پر تھا جو حضرت ابوبکر کے غلام کے ساتھ تھا۔ حضرت ابوبکر اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ اس اونٹ کی اطلاع پائیں۔ جب وہ غلام آیا تو اس کے پاس وہ اونٹ نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں اسے کل رات گم کر بیٹھا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، ایک اونٹ بھی تم سے نہ سنبھالا گیا؟ یعنی ایک ہی اونٹ تھا جس کے تم ذمہ دار تھے، تم نے اسے بھی گما دیا؟ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غلام کو سزا دینے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرما رہے تھے کہ دیکھو یہ شخص کیا کر رہا ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہے۔ جب بعض صحابہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زاد راہ گم ہو گیا ہے تو وہ کچھ کھانا لے کر حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو اپنے غلام پر غضبناک ہو رہے تھے، فرمایا کہ ٹھنڈے ہو جاؤ، یہ نہ تمہارے بس کی بات تھی اور نہ ہمارے بس کی بات تھی، اور غلام بھی یہی چاہتا تھا کہ اونٹ گم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے طیب غذا بھیجی ہے، اس غلام کے ساتھ ہمارا جو کھانا تھا یہ اس کا بدل ہے۔ چنانچہ جو اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے کھانا کھایا۔ جب وہ سیر ہو گئے تو صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، ان کے ساتھ وہ اونٹ بھی تھا جو گم گیا تھا، اس پر وہ ذات راہ بھی موجود تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری کوئی چیز تو نہیں کھو گئی؟ حضرت ابوبکر نے عرض کی کہ صرف ایک پیالہ گم ہے جس میں ہم پانی پیا کرتے تھے۔ اس پر غلام نے عرض کیا کہ وہ پیالہ میرے پاس ہے۔ اس موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت قیس رضی اللہ عنہ کچھ سامان لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا زاد راہ واپس لوٹا دیا ہے، اس لیے تم دونوں اپنا لایا ہوا مال واپس لے جاؤ، اللہ تمہیں مبارک کرے۔ صرف مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایام آ گئے۔ انہوں نے ابھی بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا اور نہ ہی صفا اور مروہ کی سعی کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا سر کھول دو اور کنگھی کر لو اور حج کا احرام باندھو اور عمرہ کو رہنے دو۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کو اس طرح پہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم میں سے جس کے ساتھ قربانی نہ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس حج کو عمرہ کر دے تو وہ ایسا کرے، اور جس کے ساتھ قربانی ہو تو وہ ایسا نہ کرے، اپنے احرام میں رہے۔ انہوں نے کہا، پس آپ کے صحابہ میں سے کچھ ایسا کرنے والے تھے اور کچھ اسے چھوڑنے والے تھے۔ وہ کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے وہ لوگ جو صاحب استطاعت تھے اور ان کے ساتھ قربانی موجود تھی وہ یہ عمرہ نہ کر سکے۔ وہ کہتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، ارے بھولی، تمہیں کیا بات رلا رہی ہے؟ میں نے عرض کیا، آپ نے جو بات صحابہ سے فرمائی ہے وہ میں نے سن لی ہے، میں تو عمرہ سے محروم ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نماز نہیں پڑھتی۔ آپ نے فرمایا، تو یہ بات تمہیں نقصان نہیں دے گی، تم تو آدم کی بیٹیوں میں سے ایک عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے تم پر وہی فرض کیا ہے جو ان پر فرض کیا ہے، اس لیے تم اپنے حج ہی میں رہو۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عمرہ بھی نصیب کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، چنانچہ ہم آپ کے ساتھ اس حج میں نکلے۔ جب ہم منا میں پہنچے تو میں اس وقت حیض سے پاک ہوئی، پھر میں منا سے نکلی اور جا کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو حج اور عمرہ کی اکٹھی نیت کرنا چاہے وہ کر لے، جو صرف حج کی نیت کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے،
اور جو صرف عمرہ کی نیت کرنا چاہے اسے بھی اس بات کی اجازت ہے۔ صرف مقام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 ذی الحج کو ذی طوا کے مقام پر پہنچے اور یہاں آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے قیام فرمایا، یہیں پر آپ نے رات گزاری اور اگلے روز یعنی 4 ذی الحج کو صبح کی نماز بھی ذی طوا میں ہی ادا فرمائی۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب حرم میں پہنچتے تو ذی طوا میں رات گزارتے تھے اور بیان کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں قیام کیا کرتے تھے، آپ کی یہ سنت تھی کہ یہاں آپ غسل فرماتے اور صبح کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں سر دھو لیا کرتے تھے اور نہا لیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر پر پانی ڈالا اور اپنے سر پر ہاتھ کو آگے پیچھے پھیر کر دکھایا اور بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اس طریق پر دھویا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن صدقات جمع کرنے کے لیے بھجوایا ہوا تھا۔ یہ دونوں صحابہ یمن سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بطحا مقام پر ملے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں یمن سے واپس آیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطحا میں تھے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ تم نے کس کا احرام باندھا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح ہی احرام باندھنے کی نیت کی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس قربانی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر تم بیت اللہ کا طواف کر لو۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قربانی موجود تھی، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھنے کی نیت کی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قربانی دو اور احرام میں رہو، اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حجۃ الوداع جاری ہے۔ ہم بطحا کے مقام پر پہنچے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کے مقام پر قیام پذیر ہیں اور یہ 4 ذی الحج کا دن ہے۔ یہاں ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں ہم بطحا ہی کے کچھ مزید واقعات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو آگے جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا